پاکستان کی 74ویں سالگرہ کے موقع پر قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے ایک اقتباس۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب قائد اعظم کے سامنے دو راستے تھے، ایک پارٹیشن پلان، اس کے تحت ہندوستان 14 اگست 1947 کو بھارت اور پاکستان کی دو آزاد خود مختار مملکتوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ پاکستان میں مشرقی بنگال، مغربی پنجاب، سندھ اور بلوچستان براہ راست شامل تھے۔ سلہٹ اور صوبہ سرحد میں ریفرنڈم ہونا تھا۔ سرحدوں کے تفصیلی تعین کے لیے باؤنڈری کمیشن قائم کیا جانا تھا۔ اگر مسلم لیگ فوری طور پر پارٹیشن پلان کو منظور نہ کرتی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ڈیمیشن پلان یک طرفہ عمل درآمد کے لیے میز پر تیار پڑا تھا۔ اس منصوبے کے تحت صوبہ سرحد سمیت ہندوستان کے 8 صوبوں کا کنٹرول 14 اگست کو براہ راست کانگریس کے ہاتھ میں چلا جاتا، کیونکہ وہاں پر کانگریسی وزارتیں قائم تھیں۔ پنجاب میں گورنر راج تھا، لیکن وہاں بھی یونائٹڈ پارٹی کے گرگے موجود تھے، جو ہندو کانگریسیوں اور سکھ اکالیوں کے ساتھ مل کر ہر چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے کا عملی تجربہ رکھتے تھے۔ صرف سندھ اور بنگال میں مسلم لیگی وزارتیں تھیں، جن کا خلاف کانگریسیوں اور ہندو پارٹیوں کے پریشر گروپ زبردست ریشہ دوانیوں میں مصروف تھے۔ ڈیمیشن پلان کے تحت مرکزی کنٹرول عبوری حکومت کو ملنا تھا، جس کے 6 کانگریسی ممبر اپنے ہم خیال 3 اقلیتی نمائندوں کے ساتھ مل کر کسی بھی وقت 5 مسلم لیگیوں کو یک بینی دوگوش نکال کر باہر کر سکتے تھے۔ ان کی جگہ اپنی مرضی کے مسلمان شو بوائز کو حکومت میں بھرتی کر سکتے تھے۔ اس صورت میں پورے ہندوستان کا اختیار بلا شرکت غیر کانگریس کے قبضے میں آ جاتا اور مسلمان قوم ایک اقلیت کی حیثیت سے بے یار و مددگار ان عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جاتی، جو سر سے پاؤں تک وسیع پیمانے پر مسلح تھے اور کلکتہ، بہار، گڑھ مختصر اور دوسرے مقامات پر خون آشام ہاتھ بڑی سفاکی سے دکھا چکے تھے۔ ایک طرف ٹرنکیٹڈ پاکستان تھا، دوسری طرف ہندوؤں کی ابدی غلامی کا عفریت منہ کھولے بیٹھا تھا۔ ان دو متبادل صورتوں کے درمیان قائد اعظم نے وہی راستہ اختیار کیا جو ایک عملی سیاستدان، دوراندیش مدبر اور صاحب فراست مسلمان کے شایان شان تھا۔ انہوں نے بڑے واضح احتجاج کے ساتھ پارٹیشن پلان منظور کر لیا۔ جن لوگوں کے دل میں اب بھی یہ وہم ہے کہ اس وقت ٹرنکیٹڈ پاکستان قبول کرنے کے سوا اور بھی کوئی چارہ کار تھا، انہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی ملی بھگت کے پس منظر میں ڈیمیشن پلان کا تفصیلی مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ آخر 3 جون 1947 کا تاریخی دن طلوع ہوا اور تقسیم ہند کے منصوبے کا باضابطہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان کانگریس کی منظوری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رسی تو جل گئی لیکن بل نہ گیا۔ چنانچہ 11 روز بعد 14 جون کو آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں تقسیم ہند کے سانحے پر بڑے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا اور سب نے انتہائی وثوق اور عزم کا اعلان کیا کہ یہ ایک عارضی بندوبست ہے جو وقت کی مجبوریوں اور مصلحتوں کی وجہ سے ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب بھارت ایک بار پھر متحد ہندوستان بن کر رہے گا۔ اس موقع پر کانگریس ورکنگ کمیٹی نے جو ریزولوشن پاس کیا، اس میں مندرجہ ذیل پیراگراف آج تک جوں کا توں موجود ہے۔ ہندوستان کی شکل و صورت، اس جغرافیائی حدود، اس کے پہاڑوں، اس کے سمندروں نے وضع کی ہے۔ کوئی انسانی تدبیر اس صورت کو بدل نہیں سکتی اور نہ اس کے حقیقی مقدر کو ٹال سکتی ہے۔ معاشیاتی حالات اور بین الاقوامی امور کے شدید تقاضوں پیش نظر ہندوستان کی وحدت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہندو مہاسبھا نے کوئی بھی لگی لپٹی بغیر صاف اعلان کر دیا، ہندوستان واحد اور غیر مستقیم ہے۔ جب تک الگ کیے ہوئے علاقوں کو انڈین یونین میں واپس لا کر انہیں اس کا مکمل حصہ نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک امن ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔ اب بھارت میں اقتدار کانگریس کا ہو یا کانگریس کے مخالفین کا، دونوں صورتوں میں ہر بھارتی حکومت اس نصب العین کو پورا کرنے کی پابند ہے، جس کا ذکر مندرجہ بالا اعلانات میں بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ خیر سگالی کی بات کرے یا تعلقات معمول پر لانے کا آغاز، تجارتی لین دین ہو یا زراعتی گفت و شنید ہو یا ثقافتی ہیر پھیر ہو، ہر شعبے میں بھارت کی حکمت عملی سڑک کی ایک اور صرف ایک منزل کی طرف جاتی ہے اور وہ منزل اکھنڈ بھارت ہے۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، پنڈت جواہر لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح اور سردار بلدیو سنگھ نے پارٹیشن پلان پر آل انڈیا ریڈیو سے اپنے اپنے بیانات نشر کیے۔ میں نے یہ تاریخی براڈ کاسٹ
کٹک کی 18 سول لائنز میں بملا کماری والے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سنا۔ میرا کشمیری خانسامہ رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد بھی ریڈیو کے ساتھ لگ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قائد اعظم کی تقریر کا اعلان ہوا تو رمضان نے بڑی عقیدت اور پیار سے ریڈیو سیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ تقریریں ختم ہوئیں تو رمضان نے بڑی سادگی سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسے بڑے بڑے انگریز، ہندو اور سکھ صاحب لوگ مل جل کر مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا رہے۔ رمضان، تم کو کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صاحب بالکل معلوم ہے، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، رمضان نے لہک لہک کر ترنم کے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیسے بنا؟ میں نے اسے مزید کریدنے کی کوشش کی۔ ہاں صاحب معلوم ہے، بالکل معلوم ہے، بس لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ، رمضان نے وثوق سے جواب دیا۔ رمضان کے پاس ایمان کی دولت تھی، اس لیے اس کے لیے اتنا یقین ہی کافی تھا۔ میرے پاس اخباری تراشوں کی زیغم اسکریپ بک تھی۔ میں نے کاغذ پینسل سنبھالی اور اپنی دانشوری کا بھرم رکھنے کے لیے تاریخی حوالوں کو کھنگال کھنگال کر پاکستان کا مطلب نکالنے بیٹھ گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ 1857 کی جنگ آزادی کی تکمیل کی طرف ایک مثبت قدم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا تاریخی اور منطقی ارتقا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ حکیم الامت علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر جو انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دینی، سماجی، معاشی، ثقافتی، تمدنی اور سیاسی بنیادوں پر مسلمانوں کا ایک الگ قوم کی صورت میں ابھرتا ہوا تشخص۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندو گو رکشا، مسلمانوں کا ذبیحہ، ہندوؤں کی چٹیا، مسلمانوں کا ختنہ، ہندوؤں کے مندر کا ناقوس، مسلمانوں کی مسجد کی اذان، ہندوؤں کی چھوت چھات، مسلمانوں کی اخوت اور مساوات، ان اختلافات کی وجہ سے مستقل اور مسلسل خونریز تصادم اور فسادات۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قومیت کی اجارہ داری پر ہندوؤں کی ضد اور ہٹ درمی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آزاد اور متحد ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے کا کانگریسی جنون۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کو ایک معمولی اقلیت کی طرح اکثریت کے رحم و کرم پر ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے زیر نگیں رکھنے کا منصوبہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے جمہوری حقوق دینے سے انکار۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آزاد اور متحدہ ہندوستان کی حکومت میں مسلمانوں کا کوئی مؤثر کردار دینے کے خلاف ہندو سرمایہ داروں کی زبردست مخالفت اور مزاحمت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلم اکثریتی علاقوں کو بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گندے ناسور سمجھ کر انہیں کاٹ کر الگ کر دینے کا شدھ کانگریسی آپریشن۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھارت کو برٹش کامن ویلتھ میں شامل رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی سودا بازی، اقتدار کو 15 مہینے کے بجائے 2 ماہ میں منتقل کرنے کی سازش تاکہ پاکستان کی نوزائیدہ حکومت وجود میں آتے ہی ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھارت اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل بنانے کی کوشش تاکہ شروع ہی سے اس نئی مملکت کو بھارت کی حاشیہ نشینی کی عادت ڈال دی جائے اور اس کی پالیسیاں بھارت کی پالیسیوں کے ہم رنگ اور تابع ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ٹرنکیٹڈ پاکستان کی پیشکش کے مقابلے میں ڈیمیشن پلان کی شمشیر برہنہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کانگریس کا عزم کہ تقسیم ہند ایک عارضی عمل ہے، بھارت ایک ہے اور ایک ہو کے رہے گا، کوئی انسانی طاقت اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندو مہا سبھا کا اعلان کہ بھارت ناقابل تقسیم ہے، الگ ہونے والے علاقوں کو ہر قیمت پر دوبارہ بھارت میں شامل کیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندوؤں کی جارحیت اور انگریزوں کی منافقت کے گٹھ جوڑ کے مقابلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بے لوث، بے لاگ اور بے خوف ایماندارانہ اور مدبرانہ قیادت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کا قائد اعظم کی رہنمائی پر مکمل اعتماد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانوں کا اتحاد، ایمان اور نظم۔ رات ہو چکی تھی لیکن ابھی تک میری اسکریپ بک کا اشر اشیر بھی ختم نہ ہوا تھا۔ میں نے تھک کر تراشوں کا انبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنی تناسانی کو سہارا دینے کے لیے رمضان کی طرح کروڑوں مسلمانوں کا ہر دل عزیز شارٹ کٹ اختیار کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سیالکوٹ کے اصغر سودائی کا یہ لافانی مصرع ایک ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ میں نے بڑی دیر تک سرور کے عالم میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ گنگناتا رہا۔ اس رات مجھے بڑی میٹھی اور پرسکون نیند آئی، خواب بھی بڑے دل فریب دیکھے، جشن چراغاں ہونے لگا۔ ساری رات خوب عیش و نشاط میں گزری۔
نیند میں بھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی طربناک گونج میرے کانوں میں رس گھولتی رہی اور میرے پردہ خیال کو ایک لمحے کے لیے بھی اس فکر نے آلودہ نہ کیا۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شکریہ۔ اس اقتباس کو سننے کے بعد ان لوگوں کو جو آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس طرح کا پاکستان نہیں لینا چاہیے تھا، انہیں ایک دفعہ ڈیمیشن پلان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، تو انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان اس صورت میں حاصل کرنے کے علاوہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔